خلفائے راشدین لیکچر نمبر 8 موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ بدر کے شرکاء کو جنت کا ٹکٹ ملا، لیکن بدر میں جو کافر قید ہو کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کسی نے کہا ان قیدیوں کو پیسے لے کر چھوڑ دو، کسی نے کہا ان پڑھے ہوئے آدمیوں کو کہو کہ صحابہ کے بچوں کو پڑھاؤ، کسی نے کہا ان کو گرفتار رکھو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ لیکن جب عمر کی باری آئی، قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ آج کفر اور اسلام میں تمیز ہو جانی چاہیے۔ کیسے تمیز ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کافروں میں سے جو مسلمانوں کا رشتہ دار ہے اس کو اس رشتہ دار کے سپرد کر دو، وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اس کا سر قلم کرے۔ کیوں؟ یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی، اس میں جب کوئی مسلمان اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا تو قیامت تک دنیا کو پتہ چلے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں آیا وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ رشتہ داری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ رائے تو بہت سخت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا سگا ماموں قیدیوں میں ہے، عاص بن وائل، میرے سپرد کرو، میں اپنے ماموں کا سر کاٹوں تاکہ دنیا کو بتاؤں کہ ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا رائے بڑی سخت ہے۔ حضور نے ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رہا کر کے واپس آئے تو قرآن کی آیت آئی، جو رائے عمر نے پیش کی تھی عرش سے اللہ کی وحی آئی، لیکن چونکہ فیصلہ نبی نے کر دیا، اللہ نے وحی پہلے نہیں اتاری، نہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا۔ عبداللہ ابن ابی کا لڑکا صحابی تھا اور باپ منافق ہے۔ لڑکا آیا حضور کے پاس، عرض کیا میرا باپ عبداللہ فوت ہو گیا ہے، منافقین کا سردار، آپ اپنی قمیض دے دیں تاکہ اس میں کفن دے دوں، شاید میرے باپ کی بخشش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے نرم دل تھے۔ حضور نے اپنی قمیض دے دی، وہ بھی لے گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کا جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ حضور نے مان لیا۔ اب جب جنازہ پڑھانے کے لیے چلے تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عبداللہ ابن ابی وہ ہے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، یہ عبداللہ ابن ابی وہ ہے جس نے صحابہ کو تنگ کیا، جس نے جنگ احد میں مسلمانوں سے بے وفائی اور غداری کی، آپ اس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، میں نے اس کے بیٹے سے وعدہ کر لیا، اس کا بیٹا چونکہ صحابی ہے، اب کیا ہوا؟ حضور جنازہ پڑھانے چلے گئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا حضور میری رائے ہے آپ اس کافر کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا، جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازہ پڑھا کر فارغ ہو گئے فوراً قرآن کی آیت اتری، اے پیغمبر تو نے اس کا جنازہ تو پڑھا دیا، آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں، اور اس عبداللہ کی قبر پر بھی آپ کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اگر تو 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کرے گا
تو تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ قرآن ہے، پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ جو رائے عمر نے فرش پر پیش کی تھی، وہی رائے اللہ کا قرآن بن کر عرش سے نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ خلفاء وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن میں نہیں کیا، بلکہ پہلے آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے فاروق اعظم جن کا ذکر قرآن کے علاوہ تورات میں کیسے آیا، انجیل میں کیسے آیا۔ ان باتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا اپنی محرقۃ الکتاب میں کیا ہے، اور اس ضمن میں نے قرآن کریم کی ایک آیت بھی تلاوت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی پہلوؤں پر غور ہو چکا ہے۔ حضرت عمر ایمان لائے، میں پیچھے یہ بیان کر چکا ہوں۔ ہجرت کا موقع آیا تو سب صحابہ نے چھپ کر ہجرت کی، اور فاروق اعظم نے اعلان کر کے ہجرت کی۔ یہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے حضرت فاروق اعظم۔ اس سے آگے مدینہ منورہ کی زندگی کا ذکر ہوگا، اور اس کے ساتھ فاروق اعظم کی خلافت کا، حالانکہ خلافت فاروق اعظم اتنا وسیع موضوع ہے، اس موضوع پر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اس پر بڑی لمبی لمبی تقریریں ہو سکتی ہیں۔ فاروق اعظم کی خلافت کس نہج پر قائم ہوئی، فتوحات کتنی زیادہ ہوئیں، کیسر و کسرا کے ٹکڑے کس طرح ہوئے، اور بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کا غرور عمر فاروق نے کیسے خاک میں ملایا، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ اور پھر وہ اتنا عظیم الشان جام شہادت کیسے نوش کرتا ہے۔ جب اسے خنجر لگا وہ بے ہوش ہوا۔ محراب میں ہوش آنے کے بعد کہا کہ مجھے کس نے خنجر مارا، تو بتایا کہ فیروز ابو لولو نے، جو ایک مجوسی ایرانی ہے جس نے آپ کو خنجر مارا۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ کا شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مارا گیا، اور یہ کہا اگر میں بچ گیا تو بدلہ لینے کا حقدار میں خود ہوں، اور اگر میں نہ بچا تو اس میرے قاتل کو بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، اور بات آگے دربار میں ہوگی کہ مارنے والے نے کیوں مارا اور ذبح ہونے والا کیوں ذبح ہوا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے وقت کے کلمات ہیں۔ جب شہادت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر۔ بلا کے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ بنے۔ فیصلہ تو پہلے سے اللہ نے کر دیا، لیکن اس کی اجازت حضرت عائشہ سے لینا ضروری ہے، کیونکہ جس حجرے میں حضور کی قبر تھی وہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں دفن تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اجازت لینے کے لیے گئے اور جا کر کہا کہ اماں میرے والد کی خواہش ہے کہ میری اس حجرے میں قبر بنے، اس جگہ میری قبر بنے۔ تو اماں عائشہ خاموش ہو گئے، اور بعد میں فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ جو تیسری قبر کی جگہ خالی ہے یہاں میری قبر بنے، لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ لیکن ایک بات کا مجھے خیال رکھنا ہوگا، ایک میرے شوہر یہاں دفن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہے، اور عمر دفن ہو تو مجھے پردہ کر کے یہاں آنا پڑے گا۔ اب دیکھو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں قبر سے پردہ ہے۔ حالانکہ قبر سے تو پردہ نہیں ہوتا، لیکن حیا اور غیرت کا یہ تقاضا ہے۔ چنانچہ حافظ شمس الدین کی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس وقت حضرت عمر فاروق کو بیٹے نے آ کر بتایا کہ آپ کے لیے اجازت ہو گئی ہے، تو حضرت عمر کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا، کعبے کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہو۔ آؤ مسلمانوں، فاروق اعظم نے فرمایا کہ عبداللہ، اجازت تو ہو گئی ہے، لیکن جب میری وفات ہو جائے تو یہ ضرور وہاں کہنا کہ تمہارا ایک غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آئے گا۔ حافظ شمس الدین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے باہر حضرت عمر کا جنازہ رکھا گیا، اور جب کہا گیا کہ تمہارا ایک غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر لایا جاتا ہے، تو غیب سے آواز آئی، دوست کو دوست کے پاس پہنچاؤ۔ اب تو بہت دیر سے عمر کا انتظار کر رہے ہیں، ہم تو بہت دیر سے عمر کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، حضرت عمر کو یہ موقع ملا، جس جگہ حضرت عمر کی قبر ہے، اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں جنت کا ٹکڑا قرار دے چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان ساری جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ، اور اسی حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ تو قبر جہاں بنی ہے، علماء کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت علماء دیوبند کا عقیدہ سنو۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کا المہد والمفند میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، اور اس قبر میں جو مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا درجہ عرش سے بھی اونچا ہے۔ اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے، اس مٹی کا درجہ عرش سے بھی اونچا ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے المہدی نامی کتاب لکھی ہے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے، چونکہ مرتبہ سب سے زیادہ اسی جگہ کا ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی اور انوارات ہوں، تو حضرت گنگوہی فرماتے ہیں، خانہ کعبہ اور عرش سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے انوارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے انوارات ہو رہے ہیں، اس جگہ کا درجہ عرش سے اونچا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اس جگہ پر زیادہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، جس جگہ کو نبی نے جنت کہا، اس جگہ پر فاروق اعظم کی قبر بنی، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں۔ اور آپ کو قرآن کی ایک آیت سنا کر استدلال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 12 آیت نمبر 55، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے اور ہمیں مٹی میں لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت جو مٹی انسان کے خمیر میں ڈالی جاتی ہے، جس جگہ کی مٹی، اس جگہ پر انسان کی قبر بنتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، یعنی انسان کی پیدائش
جو مٹی اس کے خمیر میں شامل ہوتی ہے جہاں اس کی قبر بنتی ہے اسی جگہ کی ہوتی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں کہ قرآن کہتا ہے اس مٹی سے ہم پیدا ہوئے اور جس مٹی سے انسان پیدا ہوا اسی مٹی میں اس نے دفن ہونا ہے۔ تو گویا اب دیکھو اس جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ اس پر غور کرو، جس مٹی کو نبی نے جنت کہا یہ جنت کی جگہ ہے۔ اسی جگہ پر نبی گئے، اسی جگہ میں ابو بکر گئے، اسی میں عمر گئے، تو گویا اسی مٹی سے نبی بنے، اسی مٹی سے ابو بکر بنے، اسی مٹی سے عمر بنے، اسی مٹی سے عثمان بنے، اسی مٹی سے علی بنے، اور وہ مٹی ہے جس کو نبی جنت کا ٹکڑا کہہ چکے ہیں۔ تو گویا نبی اور ابو بکر عمر آئے بھی جنت سے تھے، گئے بھی جنت۔ یہ درجہ کسی اور کو نہیں ملا۔ جس مٹی سے انسان کا خمیر بنا اسی مٹی میں اس نے دفن ہونا ہے۔ فاروق اعظم اسی روضے میں دفن ہوئے جس میں نبی ہیں۔ فاروق اعظم مکہ سے مدینہ تشریف لائے۔ ہمارے پیغمبر نے 27 جنگیں لڑی ہیں اور ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں عمر نبی کے ساتھ نہ ہو۔ ہر جنگ میں نبی کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما چکے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تھا کہ پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو، اور پوری دنیا کے دینوں پر اسلام کا غلبہ نبی کے دور میں شروع ہوا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے دور میں مکمل ہوا۔ گویا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کے ذمے لگائے گئے تھے اس کام کی تکمیل فاروق اعظم کے دور میں ہوئی۔ میرے بھائیوں، نبی نے 27 جنگیں لڑی اور عمر بھی نبی کے ساتھ تھے، اور جب حضور دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر خلیفہ بنے، اور خلافت میں حضرت عمر فاروق کا بڑا دخل تھا، اور فاروق اعظم نے شر کو ختم کرنے کے لیے بے مثال کردار ادا کیا۔ 2.25 سال تک سب سے زیادہ ابو بکر کے قریب عمر فاروق رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں فاروق اعظم کے بارے میں بڑی احادیث ہیں، اور پیغمبر نے فاروق اعظم کی بڑی بڑی خصوصیات بیان فرمائی۔ اس سے آگے ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔